لیکن حافظہ اتنا اچھا نہ ہو، میموری اتنی اچھی نہ ہو کہ اپنا شوق پورا کر سکے. شوق ہے لیکن صلاحیت نہیں ہے، پوٹینشیل نہیں ہے اس چیز کا. تو شوق کی ہم بات نہیں کر رہے، یہاں ہم صلاحیت کی بات کر رہے ہیں، اپنی صلاحیت کو لگانا کسی طرف، کسی خاص ڈائریکشن میں، جو کہ اسلام کے لیے فائدہ مند ہو اور اپنی انسان کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہو. اگر شوق بھی ہے اور شوق کے ساتھ ٹیلنٹ بھی ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اصل انسان اپنا پوٹینشیل دیکھے. اچھا، پوٹینشیل کیسے پتہ چلتا ہے؟ بعض دفعہ خود پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، میں کیا کام بہت اچھا کر سکتی ہوں. وہ کوئی ہوتا ہے جو کہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر یہ پوٹینشیل ہے. ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ جس کام کا شوق ہوتا ہے اس کام کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور جس کام کی صلاحیت ہوتی ہے اس کام کا شوق نہیں ہوتا. لیکن کرنا کیا ہے؟ صلاحیتوں کو جگانا ہے، اپنی بھی صلاحیت کو پہچانیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ الناس کالمعادن، انسان کانوں کی طرح ہوتے ہیں، مائنس کی طرح ہوتے ہیں. ایک سونے کی کان ہے، ایک چاندی کی کان ہے، کوئی ہیرے کی کان ہے. تو انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں. کیا میں لوہا ہوں، لوہے کی کان ہوں؟ ایم آئی این آئرن اور ہو سکتا ہے میں آئرن اور ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن پہچاننا ضروری ہے. اگر نہ پہچانا، ایک شخص تھا وہ سونے کی کان کی طرح تھا، وہ اپنے آپ کو لوہا سمجھتا رہا، تو اپنے آپ کو صحیح جگہ نہیں لگا پائے گا، اپنے آپ سے وہ ٹھیک کام نہیں لے سکے گا. ایک شخص ہے جو کہ لوہے کی کان کی طرح ہے، وہ لوہے کی طرح ہے، وہ اپنے آپ کو گولڈ سمجھتا ہے، سونا سمجھتا ہے، اپنے آپ سے وہ ٹھیک کام نہیں لے سکے گا، اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. تو یہ خود شناسی بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو پہچاننا کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے. اور اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں ساتھی، وہ بتا دیتے ہیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ آپ یہ کام بہت اچھا کرتی ہیں، اور آپ کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا وہ کام کرنے کا، آپ کا رجحان نہیں ہوتا اس کام کی طرف، انکلینیشن نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے صلاحیت آپ میں رکھ دی ہوتی ہے. تو اپنے اندر سے اس صلاحیت کو برآمد کر لینا اور اس کے مطابق کام کر لینا، اس کے لیے پھر محنت کرتا ہے انسان. تو شاکلہ انسان کا اپنا رجحان، اس کا اپنا انکلینیشن یا اس کا اپنا ٹیلنٹ، یہ تو اس کے اندر ہوتا ہے. کچھ ایسے آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو ہماری شاکلہ پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو افیکٹ کرتے ہیں ہماری شاکلہ کو، ہمارے اس مولڈ کو. مثال کے طور پہ ماحول کیسا ہے، یا علم کے ذرائع، کہاں سے علم حاصل کیا، تو ہڈن پوٹینشیل جو ہے وہ کہاں لگا. پوٹینشیل تو ہے، چاہے اس کو حزب الشیطان کے لیے لگا دیا جائے، اگر برا ماحول ہوگا، بری صحبت ہوگی، غلط طریقے سے علم حاصل کیا ہوگا، صلاحیتیں، پوٹینشیل جو ہیں وہ حزب الشیطان میں جا کے لگ جائیں گے، آخرت کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گے. اور اگر اچھا ماحول ہے، اچھی صحبت ہے اور صحیح علم حاصل کرنے کے ذرائع ہمارے پاس ہیں، تو شاکلہ کیا ہوگی؟ مسلمان ہو جائے گی، حزب اللہ میں شامل ہو جائیں گے، ہم اپنے ٹیلنٹس، اپنے پوٹینشیلز اسلام کے لیے لگا دیں گے. تو اگر انسان پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے، اس کا سانچہ بگڑتا نہیں، اس کا مولڈ نہیں بگڑتا، ورنہ اس کا مولڈ بدل جاتا ہے. ہر انسان الگ الگ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے، ٹیلنٹس مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں شاکلہ میں ماحول بھی آتا ہے نا، کوئی کسی بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، کوئی کسی بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، سب الگ الگ مختلف نفسیاتی کیفیتوں کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں. ایک ہی آیت کو لوگ الگ الگ طرح سے اٹھاتے ہیں. یہ ہوتا ہے، جو ہمارے حالات ہیں جن سے ہم گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہی حالات کی روشنی میں قرآن کو دیکھتے ہیں، تو ہر ایک پہ الگ الگ آیات اثر کرتی ہیں. کسی پر کوئی آیت اثر کرے گی اس کی شاکلہ کے مطابق، کسی پر کوئی آیت اثر کرے گی. اور جب ایک ٹیم انسان لے کر چلنے کا سوچتا ہے، جیسے اسلام کے لیے کوئی کام شروع کرنا ہے اجتماعیت کے ساتھ، تو اس میں پھر بہترین ٹیم وہ ہوتی ہے کہ جہاں لوگوں کو ان کے ٹیلنٹس کے نکھرنے کا موقع دیا جائے، جہاں لوگوں کے ٹیلنٹس نکھرنے کا موقع دیا جائے. کوئی ہوگا جو تجوید بہت اچھی پڑھاتا ہوگا، اس کو تجوید ہی پڑھانے کو دیں، اس لیے کہ صلاحیت اس میں یہ ہے، شاکلہ اس کی یہ ہے. کوئی ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہوگا، کوئی گرامر بہت اچھی پڑھائے گا.
اب اگر اس میں گڑبڑ ہو جائے کہ جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اور اس کو وہ کام دے دیں تو پھر سارا معاملہ جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے. اور ہر ایک کا اپنے خاص فوکس، اس کا خاص اپنا ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو کہ پہچاننے کی ضرورت ہے اگر اس کو فائدہ مند بنانا ہے. کسی کے اندر ہو سکتا ہے خدمت خلق کا بہت جذبہ ہو کہ وہ چاہتے ہوں کہ ہیومینیٹیرین کازز پر ہم لگیں اور کام کریں. تو ہر ایک کی جو صلاحیت ہے وہ ساتھ مل کر لگے تو ایک ٹیم ورک وجود میں آتا ہے، سینرجی بنتی ہے. کوئی قرآن پڑھا رہا ہوگا، کوئی چادریں بچھا رہا ہوگا، کوئی مائک لگا رہا ہوگا، کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہوگا، کوئی جوتیاں سیدھی کر کے رکھ رہا ہوگا. اور کون ان میں سے بہترین کام کر رہا ہے یہ بتائیے؟ سب بالکل فہم والا جواب دیا آپ نے. ایک خاتون ہیں، بہترین ان کی تجوید ہے، مثال کے طور پہ ان کا اپنا خیال ہے کہ میری تجوید بہت اچھی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب شوق ہمارے اندر ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں میں کرتی بھی بہت اچھا ہوں یہ کام، ٹھیک ہے. ان کا خیال ہے، ان کو شوق بہت زیادہ ہے تجوید پڑھانے کا. انہیں کھڑا کر دیا کہ آپ کھڑی ہو جائیے، لوگوں کو جوتوں کے تھیلے دیجیے. ہو سکتا ہے وہ خفا ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کام اچھا ہے. ابھی ہم قرآن جب پڑھ رہے ہیں کلاس میں بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ ابھی کسی کو کوئی کام تو نہیں دیا نا، ابھی تو تھیوری ہی تھیوری ہے. ابھی کیا لگے گا کہ ہاں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب اس طرح مختلف کام جب بانٹے جاتے ہیں اس میں انسان کو فیل یہ ہوتا ہے کہ یہ کام زیادہ باعزت تھا، یہ کام اتنا باعزت نہیں تھا، تو میری بے عزتی ان کو کرنی تھی جو انہوں نے مجھ کو یہ گھٹیا کام دے دیا. ابھی حالانکہ اگر ہم سمجھ لیں اور لکھ لیں اپنے دل کے اوپر کہ کوئی کام گھٹیا نہیں ہے، کوئی کام گھٹیا نہیں ہے، اس میں سے کون بہترین کام کر رہا ہے، کس کا کام بہترین ہے، اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کرے گا. صرف اور صرف کہ جس نے وہ جوتی رکھنے کے تھیلے دی اس کا کام بہترین تھا یا جس نے بیٹھ کے درس دیا اس کا کام بہترین تھا. ہم دراصل کنفیوز کہاں ہوتے ہیں کہ جہاں ہم بہترین کام کو لوگوں کی نظروں سے دیکھتے ہیں، جو لوگوں کا پرسیپشن ہوتا ہے نا اس نظر سے ہم دیکھتے ہیں، جو امپریشن لوگوں کا ہوتا ہے. لوگوں کا امپریشن یہ ہے کہ جو درس دے رہا ہے وہ بہترین کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو کام کر رہے ہیں وہ کم تر درجے کے ہیں. تو لوگوں کی نظروں سے نہ دیکھیں اپنے آپ کو، اللہ کی نظر سے دیکھیں. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف، لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف. ایک زمانے میں ہمارے گھر پہ درس ہوا کرتا تھا تو وہاں فرنیچر ہٹانا ہوتا تھا لاؤنج میں سے، اور چادریں بچھانی ہوتی تھیں اور دریاں وغیرہ بچھانی ہوتی تھیں. تو جو ہمارے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے والی عورت تھی وہی سارے کام کرتی تھی. اتنی محنت سے وہ کرتی تھی، میں بعض دفعہ کہتی بھی تھی اس کو کہ تم یہ رہنے دو، تم کیوں کر رہی ہو، ایک ایک چیز جھاڑے گی، ایک ایک چیز کرے گی. کہتی تھی باجی میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اور سوچیں جو لوگ آتے ہوں گے اور بیٹھتے ہوں گے وہ تو سوچتے بھی نہیں ہوں گے نا کسی نے انتظام کیا. جب انسان کسی جگہ آتا ہے لگتا ہے یہ سب کچھ تو ایسے ہی تھا، جیسے آپ آتی ہیں، میں آتی ہوں، ہم یہاں کر بیٹھتے ہیں، ہم توقع لے کر ہی آتے ہیں سب صاف ہوگا، وہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہوتی ہمارے لیے. لیکن اب سوچیں کہ کسی نے تو اپنے آپ کو کھپایا ہے نا، لگایا ہے، کرسیاں جھاڑی ہوں گی، قالین صاف کیا ہوگا، ٹیشوز اٹھائے ہوں گے، کتنا کام ہے ان کا، اور بالکل چھپا ہوا کام ہے، کسی کو نظر نہیں آتا. تو اس میں نہ ریا ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ سمعہ، کچھ بھی نہیں. کتنا محفوظ ہے وہ کام جو کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے نہ آئے. ہم عزت کس میں محسوس کرتے ہیں؟ جتنا زیادہ ہم نمایاں ہوں، جتنا نمایاں ہم کو رکھا جائے اتنی عزت ہم محسوس کرتے ہیں اپنی، اور جتنا پیچھے رکھا جائے تو بدگمانی آتی ہے کہ ہم کو نمایاں نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھا، یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم نظر آئیں یا ہم پرومیننٹ ہوں لوگوں کے اندر. حالانکہ حقیقت ہے جو جتنا چھپا رہ گیا وہ اتنا زیادہ خوش قسمت ہے. لیکن اگر صلاحیت ہی کسی میں ایسے کام کی ہو جو اس کو نمایاں کرتی ہو تب کیا کرے انسان. اب جو صلاحیت رکھتا ہے قرآن پڑھانے کی، حدیث پڑھانے کی، یا تجوید یا گرامر پڑھانے کی، اس کو اگر کھڑا کر دیا جائے باتھ روم دھونے پر تو یہ ذاتی ہے. اب یہ ذاتی ہو گئی ہے. وہ ایک اچھا کام کر سکتا تھا، اس سے وہ کام کیوں لیا؟ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح بلا وجہ لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے کسی پوسٹ پر سے، کسی جگہ پر سے، تو سارا نظام ہل کے رہ جاتا ہے. یہ فائدہ نہیں ہوتا اس طرح سے. اس لیے کہ کام کرتے کرتے تجربہ بھی ہو جاتا ہے، انسان ذرا
اسموتھ آؤٹ اس کے مسئلے ہو جاتے ہیں، اتنے ہچز نہیں آتے کام کرنے کے اندر، مسلسل وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح ایکسپرٹس بنانا بھی بہت اچھا ہے. یوں سمجھے کہ یہاں ایکسپرٹ بننے کے لیے کہا جا رہا ہے ہم سے. اگر ہم ماسٹر بن جائیں ایک ایک چیز کے، تو ہر ایک جو جس کا ماسٹر ہے وہ بہت اچھا ہے الحمدللہ. اور ماسٹر کیسے بنتا ہے انسان؟ بار بار کر کے اس کام کو. تو اپنی صلاحیت کو ہمیں پہچاننا ہے کہ میرے اندر صلاحیت کس چیز کی ہے. کون کمتر ہے کون برتر ہے وہ کاموں سے نہیں ہوتا، وہ خلوص سے ہوتا ہے، وہ تو نیت ہے. ہو سکتا ہے کوئی قرآن پڑھا رہا ہے اور اتنا زیادہ اس کے اندر عجب آ گیا اپنے بارے میں، وہ سمجھنے لگ گیا کہ بس میں ہی ہوں، کہ کیا میری زبان سے شہد ٹپکتا ہے، اور جو میں نے یہ کام کیا وہ تو کسی اور نے کیا ہی نہیں. اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کان لگے رہتے ہیں اپنی تعریف سننے کے لیے. ایک ہے خالی ہلکا پھلکا فیڈ بیک لینا تاکہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں کام اچھی طرح سے ہو گیا، کوئی حرج نہیں. ایک ہے اپنے کانوں کو تیار رکھنا کمپلیمنٹس کے لیے، کہ لوگ آ کر کہیں کہ آپ سے اچھا تو کوئی پڑھاتا ہی نہیں، مثال کے طور پہ. اب یہ کیا ہو گیا؟ سب نیکیاں گئیں اس لیے کہ تعریف سننے کے لیے کام کیا تھا. تو شہرت تو واقعی خود اپنی جگہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ بعض دفعہ نیت کو بگاڑنے والی چیز بن جاتی ہے، اور اللہ تو دیکھتا ہے دلوں کو اور نیت کو. کون کمتر ہے کون برتر ہے، کس کا کام اللہ نے قبول کیا کس کا قبول نہیں کیا، ہم نہیں کہہ سکتے، صرف اللہ جانتا ہے. تو اللہ سے اپنا معاملہ انسان مخلص رکھے، چاہے وہ باتھ روم دھوتا ہو، جھاڑو لگاتا ہو، کرسیاں سیدھی کرتا ہو، ریکارڈنگ کرتا ہو، یا وہ پڑھاتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو. تو ایک ٹیم ورک کی ضرورت پڑتی ہے. لوگ اپنی اپنی شاکلہ کے حساب سے کام کرتے ہیں. جیسے ایک مشین کو آپ تصور میں لے کر آئیے نا، کہیں گیئر ہوتا ہے، کوئی چھوٹا پرزہ ہوتا ہے، کوئی بڑا پرزہ ہوتا ہے، سارے ڈفرینٹ پرزے جو ہیں ایک خاص پیٹرن کے اندر ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس جگہ پر وہ فکس ہو جاتے ہیں، اور پھر پوری مشین کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح اگر ہم اپنا آپ پہچان جائیں کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، اور اپنے آپ کو اس جگہ لے جا کر ہم فٹ کر دیں، تو اسلام کی مشینری چل پڑے گی انشاءاللہ تعالی. ہر کوئی اپنی جگہ پر فٹ ہو جائے گا جا کر. جیسے بہت سارے پرزے چاہیے ہوتے ہیں مشین چلانے کے لیے، اسی طرح مختلف لوگ چاہیے ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن یا کوئی اجتماعی کام چلانے کے لیے. صرف ایک انسان تھا جو کہ بہت ساری صلاحیتیں رکھتا تھا، اور ہر کام انہوں نے بہترین طریقے سے چلا دیا، اور وہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نمونہ تو ان کو بنایا کہ نمونہ تو ہے، ماڈل تمہارے سامنے ہے، اب تم اپنا مولڈ دیکھو، اب تم اپنی شکلہ دیکھو کہ تم اس سارے نمونوں میں سے کس نمونے کو سب سے زیادہ اچھی طرح فالو کر سکتے ہو. اب تم ایسا بن جاؤ. ہر انسان کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، ہر انسان سارے کام نہیں کر سکتا، اس کو قبول کر لینا چاہیے. ایک انسان سارے کام نہیں کر سکتا، سب مل کر ایک کام نہیں کر سکتے، اس کی ضرورت نہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ میچورٹی کم ہے لوگوں میں. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہوتا ہے لوگ خفا ہونے لگتے ہیں، قرآن کیوں نہیں پڑھاتا، قرآن کیوں نہیں پڑھاتا. جو قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے اس پر خفا ہوتے ہیں، انسانیت کی خدمت کیوں نہیں کرتے، کچی بستیوں میں کیوں نہیں جاتے، یہ عدی کے ساتھ مل کر کام کیوں نہیں کرتے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان سارے کام نہیں کر سکتا، اور سارے لوگ مل کر ان کو ایک کام کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی ضرورت نہیں کہ سب قرآن پڑھانے بیٹھ جائیں، اور ضروری نہیں کہ جو قرآن پڑھائیں وہ سارے کے سارے کام کرنے لگ جائیں. ٹیم ہونی چاہیے کہ انسان ڈیوٹیز کو تقسیم کر دے اور ایکسیپٹ کر لے کہ ہر کام میں میں استاد نہیں ہو سکتی، ہر کام میں میں بہترین نہیں ہو سکتی. اپنی لیمیٹیشنز کو پہچان لے انسان، یہ میچورٹی کی علامت ہے. تو یہاں پر یہ بات فرمائی گئی کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی شاکلہ کے حساب سے عمل کرتا ہے. اب یہ شاکلہ کو پہچاننا اصل تو کی یہاں پر ہے نا. ہم اپنے شوق کو شاکلہ کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں عام طور پہ. اور ایک اور چیز کیا ہوتی ہے، اپنی جو شاکلہ کو ہم ریئلائز نہیں کر پاتے، اپنا پوٹینشیل ریئلائز نہیں کر پاتے، انڈر کانفیڈنس. ہم کہتے ہیں نہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میں تو بالکل بیکار ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ہم عاجزی سمجھتے ہیں اس کو. یہ عاجزی نہیں ہے، یہ دراصل ہم نے اپنے آپ کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا. ہم نے اپنے آپ ہی کو اتنا برا بھلا کہا کہ جو کرنے کا کام تھا وہ بھی نہ کر سکے.
یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، اپنی شاکلہ کو وہ کیسے پہچانتے تھے؟ انہوں نے خود اپنے آپ کو آفر کیا کہ آپ مجھ کو یہ پوسٹ دے دیجئے خزائن الارض کی، اور میں جو ہوں اس کو بہت اچھی طرح سے چلاؤں گا، میں امین ہوں، مجھ میں امانت ہے۔ یہ آگے بڑھنا اور کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو آفر کرنا، یہ نعوذ باللہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ جب دیکھیں کہ یہ کام دوسرے لوگ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان سے بہتر میں یہ کام کر سکتا ہوں، انسان آفر کرے اپنے آپ کو، لیکن کب؟ جب اس کو پتہ ہو کہ ہاں میرے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے، یہ میرے اندر صلاحیت موجود ہے۔ تو آپ کو یہ شاکلہ والی بات سمجھ آئی؟ اب زیادہ مشکل کیا ہے اس کے اندر؟ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، اور اپنے ٹیلنٹس کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنے ٹیلنٹس کو مسلمان کر لینا ہے۔ اسلام نے کیلیگرافی رکھی ہے، جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں۔ اگر کوئی بوتیک چلاتا ہے، اسلام نے گنجائش رکھی ہے، آپ بنائیں لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت عبائے بنائیے، آپ ڈریسز بنائیے۔ کوئی چیز، کوئی ٹیلنٹ ایسا نہیں ہے، کوئی صلاحیت ایسی نہیں ہے جس کا آؤٹ لیٹ اسلام نے نہ دیا ہو۔ اور جب اس طرح سے ٹیم ورک ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں اسلام ترقی پاتا ہے۔ لیکن جب اس میں انتخاب غلط کیا جائے، صلاحیت ہی نہیں، اور اس کو لے جا کر بٹھا دیا جائے کسی انسان کو اس جگہ کے اوپر، وہاں بھی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، مس مینجمنٹ ہوتا ہے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ پہچانا کیسے جائے گا اپنے آپ کو؟ عمل کیسے کریں گے؟ عمل کیسے کریں گے ہم کہ ہم پہچان جائیں کہ میری شاکلہ کیا ہے؟ آپ کے اپنے جو ساتھی ہیں نا، جو گروپ کے اندر آپ کی اپنی فرینڈز ہیں یا جو آپ کی گروپ انچارج ہیں، جن سے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی ریپو بنی بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی حد تک آپ کو گائیڈ کر سکیں، اور پہلے اپنے آپ کو بھی کھنگالیں۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ ٹرائل اینڈ ایرر۔ آپ کو 2-3 کام پہلے ٹرائی کرنے پڑیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کام بہت اچھا کر سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو خیال ہو کہ ہم ایڈمنسٹریشن میں بہت اچھے رہیں گے، پتہ چلا کہ نہیں رہ سکتے، تو کوئی بات نہیں، اس میں ڈسہارٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں کہ ہاں ہم نے کوشش کی، ہم سے یہ کام نہیں ہوا، ہم کوئی اور کام لے لیتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں اس کے اندر کہ انسان جب اس طرح ڈسکوری کے لیے نکلتا ہے، 2-3 جگہ جاتا ہے نا، 2-3 جگہ 2-3 چیزیں ٹرائی کرتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کو اصل میں پتہ چلتا ہے کہ میرا ٹیلنٹ کدھر ہے۔ اور شوق اور ٹیلنٹ کو کنفیوز مت کریں، اسی طرح ہابی کے ساتھ بھی مت کریں۔ لیکن شوق کا تو معاملہ کیا ہوتا ہے، شوق ختم ہوا، کام ختم۔ لیکن جب ہم اپنی صلاحیت کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، ایک رسپانسبلٹی لیتے ہیں، دل چاہ رہا ہو یا دل نہ چاہ رہا ہو، پھر انسان کو وہ کام کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو کرنا ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھے ذمہ داری دے دی ہے ایک طرح سے۔ شوق کا معاملہ تو ہوتا ہے دل کے ساتھ، دل چاہا تو کیا، دل نہیں چاہا تو نہیں کیا۔ لیکن جب انسان صلاحیت اپنی لگاتا ہے اللہ کے لیے، پھر ذمہ داری محسوس کرتا ہے۔ دل چاہے یا دل نہ چاہے، مشکل ہو یا آسانی ہو، یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان میں کوئی بھی صلاحیت نہ ہو۔ ایسا بنجر تو کوئی نہیں ہوتا، ایسا بیرن تو کوئی نہیں ہوتا۔ 20 سال کا ہو یا 60 سال کا ہو یا 80 سال کا ہو، کچھ ہو، کوئی نہ کوئی بہرحال اس کے اندر صلاحیت ضرور ہوگی کوئی نہ کوئی کام کرنے کی۔ کہاں لگنا ہے آپ خود دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں اجتماعیت کے اندر جا کے جب آپ جڑیں گی تو پھر آپ کی صلاحیتیں نکھریں گی۔ کام ہوگا تو پھر آگے فنس بھی آئے گی، اس کے اندر تجربہ بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ اور جب کام شروع کرتا ہے تو غلطیاں تو کرتا ہی ہے انسان، تو غلطیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ نے کام نہ کیا تو پھر آپ شاکلہ کبھی نہیں پہچان پائیں گی اپنی۔ کام کریں اور غلطیوں سے نہ ڈریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیے گا کیسے آپ کو اپنے بارے میں خود پتہ چلے گا کہ میں کیا چیز کرنے کے قابل ہوں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، شاکلہ جو ہوتی ہے نا، شاکلہ کے اوپر بعض دفعہ کچھ دھند سی آ جاتی ہے۔ وہ کس چیز کی؟ غیر تربیتی یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی شاکلہ پہچاننا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غصہ تیز ہے، یا مزاج میں تیزی ہے، یا بدگمانی ہے، یا کاہلی ہے، یا غفلت ہے، کوئی اس طرح کی کوئی نا ان کے اوپر کوئی ہیز چھائی ہوئی ہے۔ ان کا جو اصل ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، وہ نکھر کے سامنے نہیں آ رہا ہوتا۔ تو شاکلہ پہچاننے کے لیے تھوڑا سا تزکیہ بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ ذرا سی وہ دھند، وہ کوہر، وہ ہیز ہٹ جائے اور اصل جوہر نظر آئے اندر سے کہ اس میں ہے کیا۔ جیسے اگر آپ کسی سیپ کو اٹھاتی ہیں نا مٹی سے، تو اس کے اوپر تو بہت ساری مٹی پڑی ہوتی ہے، اس کے رنگ نظر نہیں آ رہے ہوتے، پھر تھوڑا صاف کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، دھوتے ہیں اس کو، پھر اس کے کلرز نظر آتے ہیں نا۔ اسی طرح انسان ہوتے ہیں، جو انسان کے اپنے ٹرو کلرز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے بعض دفعہ،
تو ہو سکتا ہے کہ ہم پہچاننے کی کوشش کریں، لیکن چونکہ تزکیہ نہیں ہوا ہم پہچان نہ پائیں. تو یہ بھی کافی لمبا ایک مرحلہ ہوتا ہے. خاص طور پہ اگر کوئی لائف لانگ فرینڈز ہیں آپ کی جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ سب سے اچھا آپ کو بتا پائیں گی کہ آپ کیا کر سکتی ہیں. اور جو صلاحیت نکلتی ہے انسان میں سے، وہ سب سے زیادہ بعض دفعہ ناگوار لگ رہی ہوتی کہ نہیں یہ کام تو مجھ کو کرنا ہی نہیں، اور اسی کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اس کام کے لیے. دیکھیں، شوق کو انسان انجوائے کرتا ہے. جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا اس کو انسان انجوائے کرتا ہے. صلاحیت ہو سکتا ہے آپ میں ایسے کام کی جس کو آپ بالکل انجوائے نہ کرتے ہوں، بالکل نہ انجوائے کرتے ہوں، لیکن آپ میں صلاحیت ہوتی ہے اس چیز کی. لیکن ہوتا کیا ہے، شروع میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد جب صلاحیت آپ کی نکھر آتی ہے پھر چیز انجوائمنٹ کا سبب بھی بن جاتی ہے، پھر آپ کو وہ اچھی بھی لگنے لگتی ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو بتاؤں، شادیاں ہوتی ہیں، بعض لڑکیوں کو بالکل شوق نہیں ہوتا پکانے کا، ٹھیک ہے، کوئی شوق نہیں پکانے کا، لیکن مجبوری پھر کیا کریں، پھر وہ پکانا شروع کرتی ہیں بیچاری. کیا کریں، میاں کے تیور بھی سیدھے رکھنے ہیں ان کو. اس کے بعد ہو سکتا ہے ان میں صلاحیت ہو اور وہ بہت اچھا پکانے والی بن جائیں. شروع میں بالکل انجوائے نہیں کریں گی، وہ کچن جو ہے وہ قید خانہ لگتا ہے کہ کون جا کر وہاں کھڑا ہو. لیکن جب وہ کرتی رہتی ہیں، اندر صلاحیت بھی اگر ہوتی ہے، پھر وہ صلاحیت نکھرنا شروع ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ انجوائے کرنے لگتے ہیں اپنے اسی کام کو. لیکن وہ پروسیس جو ہے وہ بیچ کا بڑا مشکل ہے. اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں، مجھ کو پڑھانے کا بالکل شوق نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. میری جان نکلتی تھی درس کے نام سے. کوئی کہتا تھا جب مجھ سے کہ 10 منٹ کا آپ کو درس دینا ہے، میں دعائیں کرتی تھی کہ اللہ اسٹرائک ہو جائے، بارش ہو جائے، کچھ ہو جائے. پہلے تو میں منتظر رہتی تھی کہ وہ فون کر کے منع کر دیں کہ درس نہیں ہے. اور میرا آج بھی دل یہی چاہتا ہے، میرا دل بند ہوتا ہے درس کے نام سے. آپ کو میں بتا رہی ہوں، بالکل شوق نہیں ہے. اچھا، اسی طرح جب چلی جاتی تھی، اب کوئی فون ہی نہیں آیا، وہ کینسل ہی نہیں ہوا. اب میں دعائیں کرتی تھی کہ اللہ لوگ ہی نہ آئیں، 2 آئیں یا 3 آئیں، اس سے زیادہ نہ آئیں، 5 آ جائیں یا 6 آ جائیں اور لوگ نہ آئیں. اتنا بالکل شوق نہیں، جس کو کہتے ہیں نا، قطعی شوق نہیں تھا. لیکن جب صلاحیت والی بات، وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں، صلاحیت کچھ اور چیز ہوتی ہے. شوق کیا تھا؟ گھر میں بیٹھنے کا بہت شوق تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی طرح صلاحیت رکھی تھی، اب وہ نکل آئی. اب وہ کیسے نکلی وہ الگ پوری کہانی. اب کسی نے ریئلائز کیا پوٹینشیل کہ آپ یہ کام یوں شروع کریں، پھر آپ یہ کام یوں شروع کریں. تو شروع میں دل بہت بچا. جب کافی عرصہ گزر گیا تو دل پوری طرح ابھی بھی کھلا نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دوں. اس لیے کہ وہ نیچرلی وہ چیز نہیں ہے نا، اندر سے انسپریشن اس طرح سے نہیں آتا کہ میں یہ کام کروں، مجھے پڑھانا چاہیے، مجھے نکلنا چاہیے. ہمیشہ مجھے گھر سے نکلنا بہت بھاری لگتا تھا، اور لوگوں میں گھلنا ملنا میری بالکل نیچر ہی نہیں، لوگوں میں گھلنے ملنے کی. بہت زیادہ میں ہمیشہ سے انٹروورٹ تھی اور بہت ہی تنہائی پسند تھی نا، بالکل بولتی نہیں تھی. بلکہ لوگ کہا کرتے تھے جی بتا رہی ہوں میں آپ کو، لوگ مجھ سے کہتے تھے دکھاؤ منہ میں زبان ہے. بولتی ہی نہیں تھی، میں صرف چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی. وجہ یہ تھی کہ میری امی اور میری جو بیسٹ فرینڈ ایک تھی، وہ دونوں اتنا بولتی تھیں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. جب میں بولنا کچھ شروع کرتی تھی، میری جو فرینڈ تھی وہ کہتی تھی بس چپ رہو نا، میری بات سنو. میں پھر چپ ہو کے اس کی بات سننا شروع کر دیتی تھی. تو میں نے تو نہ بولا، اور نہ مجھ کو بولنے کا شوق تھا، اور نہ مجھ کو نکلنے کا شوق تھا، نہ پہننے کا، نہ اوڑھنے کا. مجھے اپنے گھر میں کتاب دے کر آپ بٹھا دیں اور میں اپنی اینک پہن کے بیٹھوں اور میں اپنی چائے کی پیالی رکھوں اور بس میں کتاب پڑھوں، مجھے اتنا مزہ اس کے اندر آتا ہے کہ کیا بتاؤں. یا میں نے گھر کے اپنے کام کر لیے، ڈراز صاف کر لی، گھر ٹھیک کر لیا، سب کچھ کر لیا. اس کا مجھ کو شوق تھا. یہ تو میں نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میں کبھی یہ کام بھی کر سکتی ہوں. خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا. اور میں اللہ ہی کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کہاں رکھی تھی جس کا مجھے قطعاً کوئی احساس نہیں. الحمدللہ اللہ نے نکال دی. تو یہ آپ کو ڈفرینس میں بتا رہی ہوں کہ اتنا فرق ہے ہمارے اپنے پرسیپشن میں، جب ہم اپنے بارے میں سمجھتے ہیں، اور زندگی کس رخ پر آپ کو لے جائے گی آپ کو نہیں پتہ چلتا، سوچ نہیں سکتا انسان. بس یہ ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ کوئی آپ کو آپ کی صلاحیت بتا دے. اب دیکھیں، کہیں درس دیا، کسی نے کہا کہ اچھا آپ پڑھا سکتی ہیں، یقین نہیں آتا انسان کو، کہتے ہیں مذاق کر رہے ہیں، ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا، ایسے دل رکھنے کو. لوگوں کو تو شوق ہے نا تعریف کرنے کا. پھر پتہ نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ، کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ جو صلاحیت رکھی وہ تو نہیں رکھی. دیکھیں ہمیں تو پتہ نہیں نا، اور اللہ اگر نکھارنا ہے تو ہی نکھارنے والا ہے. تو اللہ نکھارے تو ایسی جگہ نکھارے جہاں آخرت کو فائدہ تو ہو ہماری.
اس لیے کہ یہ ٹیلنٹ جن کے اندر ہے وہ تو پھر شیطان کے بالکل پرائم ٹارگیٹس ہیں نا. اس کو ٹیلنٹڈ لوگ ہی تو چاہیے, شیطان کو ان ٹیلنٹڈ لوگ تو نہیں چاہیے. شیطان تو آتا ہی, وہ تو اٹریکٹ ہوتا ہے ٹیلنٹ کی طرف. شیطان تو اٹریکٹ ہوتا ہی ذہانت کی طرف ہے. ایک سے زیادہ ٹیلنٹ ہو سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ اپنے آپ کو پھیلانا نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں نا اسپریڈنگ یور سیلف ٹو تھن, یہ نہیں کرنا چاہیے. کنسنٹریٹ کر کے ایک کام انسان کرے تاکہ وہ کام اچھی طرح سے ہو. 4 5 6 جگہوں پہ آپ جائیں گے کام کرنے کے لیے, ہو سکتا ہے کوئی کام اچھا نہ ہو, پھر کوالٹی پہ فرق پڑتا ہے اس کی. ضروری نہیں ہے کہ آپ 100% کمفرٹیبل ہو جائیں اس کام کے ساتھ, یا آپ پھر اس کو بہت زیادہ انجوائے بھی کرنے لگیں. وہ اس طرح نہیں ہوتا, وہ شوق کی طرح نہیں بن پاتا. شاید بن بھی جائے لیکن عام طور پہ نہیں ہوتا. لیکن آپ نیڈ آف دی آر دیکھتے ہیں نا, بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس وقت اسلام کو کس کام کی ضرورت ہے, بس مجھے وہ بتا دے. بس میں تو یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ نیڈ آف دی آر بتا دے. کہیں درس پہ جایا کرتی تھی, وہاں پہ وہ خاتون ہوا کرتی تھیں جو درس دیتی تھیں. اب وہ مدرسے ہی میں پلی بڑھی تھیں. جو عورتیں درس سننے کے لیے آتی تھیں وہ جہاں بھی کوئی بات وہ کرتی تھیں قرآن حدیث کی, وہ عورتیں چپ کرا دیتی تھیں ان کو کہ آپ کو کیا پتہ, آپ کو کیا پتہ کیا پریشرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے, آپ کو کیا پتہ ہسبینڈس کیسے کہتے ہیں. ان میرڈ تھیں, ان کے بچے ظاہر نہیں تھے, تو وہ بیچاری خاموش ہو کر بیٹھ جاتی تھیں. اور میں درس سن رہی ہوتی تھی اور میں دل میں دعا کر رہی ہوتی تھی کہ اللہ کوئی ایک اٹھا دے جس کو یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ کو کیا پتہ. مجھ کو وہ جملہ اتنا چبھتا تھا عورتوں کا کہ کیوں کہتی ہیں ان کو اس طرح سے, یہ تو آپ کو دین کا بتا رہی ہیں نا. ان کے اوپر جب وہ تانے کی طرح چیز لگتی تھی وہ بیچاری خاموش شرمندہ ہو کر بیٹھ جاتی تھیں کہ شاید میں ان کی مجبوریاں نہیں سمجھ پا رہی. حالانکہ مجبوری کسی کی کچھ نہیں, خود دل نہیں چاہ رہا کرنے کا, سمپل ہوتا یہ تھا. تو یہ دعا یہ کریں کہ اللہ نیڈ آف دی آر کیا ہے, اس وقت کرنے کا کام کیا ہے, اگر میرے اندر صلاحیت ہے اللہ مجھے اس کام کے ساتھ جوڑ دے بس. اور قبولیت, قابلیت سے زیادہ قبولیت. قابلیت کچھ نہیں اگر اللہ قبول نہیں کرتا, قابلیت کچھ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. توفیق دیتا ہے تو اللہ, اور جب چاہے وہ تالے ڈال دے ذہنوں پر, زبانوں پہ, صلاحیتوں پر. تو کبھی کسی چیز میں انسان کو جب غرہ اپنا ہونے لگے تو ضرور سوچ لے کہ میں ہوں کیا, اللہ ہی تو ہے جس نے دیا ہے, اسی کی توفیق ہے. کچھ کر رہے ہیں, امپلائمنٹ کے موقع نہ دے تو ہم کیا کر لیں گے, نوکری تو اللہ ہی دیتا ہے نا. تو جو کام جو کر رہا ہو غنیمت سمجھے, اللہ کا بڑا انعام سمجھے. سب سے بڑا انعام, سب سے بڑی نعمت اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کی توفیق مل جانا, اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. اس کی قدر کرے انسان, سجدے کرے اللہ کے آگے کہ اللہ تو نے مجھ کو توفیق دی ہے, اور خوفزدہ رہے کہ اللہ کوئی بات میرے منہ سے نہ نکلے, کوئی گناہ مجھ سے ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ توفیق تو مجھ سے چھین لے. اس لیے کہ لوگ تو کم نہیں ہیں, ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی ہے کوئی دنیا کے اندر, کوئی کمی نہیں. اللہ کسی اور کو لا کر بٹھا دے گا آپ کی جگہ, آپ نہیں کرتے تو نہ کریں جائیں. محتاج تو آپ ہیں, فقیر تو ہم ہیں, اللہ تو غنی ہے. تو اسلام کو بھی ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے, اسلام کو بھی ٹیلنٹ چاہیے, اسلام کو بھی انٹیلیجنس چاہیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 85 سورۃ بنی اسرائیل. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے, مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی فائدہ اٹھایا ہے. روح کے مفسرین نے 3 معنی کیے ہیں, اور قرآن پڑھ کے بھی جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ لفظ روح قرآن میں 3 مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. ایک آیا ہے یہ لفظ روح القدس کے لیے, یعنی جبریل علیہ السلام کے لیے, جو کہ وحی لانے والے تھے, حامل وحی. دوسرا لفظ وحیٌ آتا ہے اللہ کے پیغام کے لیے, جو کہ جبریل علیہ السلام لایا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو نازل فرمایا کرتے تھے. وحیٌ یہ لفظ بھی آتا ہے روح کے لیے. اور انسانی جسم میں جو روح موجود ہے, وہ لطیف شے جو کسی کو نظر نہیں آتی, سول یا اسپرٹ, اس کے لیے بھی لفظ روح قرآن نے استعمال کیا ہے. اس میں مختلف اقوال آتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد کیا ہے.
کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ روح انسانی کے بارے میں یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ انسانی روح کیا چیز ہے، تو بتا دیا گیا کہ قل الروح من امر ربی، بتا دیں کہ روح تو اللہ کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لیکن تم کو اس کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہی ہے۔ اس لیے کہ انسان کو جو علم دیا گیا ہے، جو اپنے حواس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے، مادی چیزوں کا، میٹر کا جو علم حاصل کرتا ہے انسان، وہ تو اپنے حواسوں کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے۔ پوری کائنات کا وہ چاہے تو علم حاصل کر لے، لیکن جہاں تک روح کا تعلق ہے، روح کوئی مادی چیز نہیں ہے، میٹر نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ میٹا فزیکل چیز ہے، ما بعد الطبیعات جس کو کہا جاتا ہے۔ کسی بھی سائنسی طریقے سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، روح کو، اس کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ روح کا گھر دل آتا ہے، احادیث میں یہ آتا ہے کہ روح کا گھر دل ہے، روح دل میں رہتی ہے۔ دل کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے، اس کی مادی حالت معلوم کرنے کے لیے ECG کرا لیں یا کچھ بھی کرا لیں، پتہ چل جائے گا، لیکن کوئی ٹیسٹ، کوئی گیجٹ روح کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے گا کہ یہ جو چیز ہے جو ہمیں ایکس رے میں نظر آ رہی ہے یہ ہے روح، اس لیے کہ وہ مادی چیز ہی نہیں۔ اور دنیا کے جتنے بھی گیجٹس ہیں جو کہ انسانوں نے بنائے ہیں، وہ تو مادی مٹیریل چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، ان کی شناخت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو روح کو ناپ تول کر ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ عالم الشہادہ کی چیز ہے ہی نہیں، یہ عالم الامر یا علم الغیب کی چیز ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں روح سے مراد وحی لی ہے کہ یہ آپ سے وحی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ وحی کیسے آتی ہے یا اس کو کون لاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو پروسیس ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، تم ان بحثوں میں زیادہ مت پڑو، جس چیز کا تعلق تمہارے عمل سے نہ ہو اس چیز کی کھوج کرید کے بارے میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہم نے بھی پڑھا تھا سورۃ بنی اسرائیل میں، لا تقفو ما لیس لک بہ من علم، یاد ہے آپ کو؟ ان چیزوں کی کھوج کرید نہیں کرو جن کے بارے میں تم کو زیادہ پتہ نہیں، یعنی جو تم کو عمل میں فائدہ نہیں دے سکتے، عملی باتیں پوچھو۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 86، اس سے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہاں وحی سے مراد یہی وحی ہے، یا یہاں روح سے مراد وحی کی بات ہے، یعنی کہ اللہ کی آیات جو کہ نازل ہو رہی تھیں انہی کو روح کہا گیا ہے، اس لیے کہ ذکر یہاں پر انہی آیات کا اور اللہ کے کلام کا آ رہا ہے، وحی کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا آیت 86، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے جو اس کو واپس لا سکے۔ آیت 87، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ یہ تو جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ کے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ وحی کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی انسانی ذہن نے اس کو گھڑ لیا ہو، جو حقائق اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ تو انسان کے تجربے، انسان کے مشاہدے سے ماوراء ہیں، بیونڈ اینی بڈیز امیجنیشن۔ نہ کسی نے ان چیزوں کو آبزرو کیا، نہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے، تو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو جو انسان کا اپنا مشاہدہ، انسان کا اپنا آبزرویشن، جو انسان کا اپنا تجربہ، اس کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اسی کے واقعات ہوتے اس کے اندر۔ ایسی باتیں تو نہ ہوتی جو کسی انسان کے علم میں تھیں ہی نہیں، جو انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں تو ایسی ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی انسانی دماغ کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بنا لیا، اللہ ہی نے آپ پر یہ آیات وحی فرمائی ہیں۔ تو یہاں پر جو بات فرمائی گئی کہ ہم چاہیں تو اس وحی کو آپ سے لے جائیں، یہ بھی
خطاب تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن عتاب کفار پر ہے، عتاب کفار پر ہے، رخ اس کا کلام کا کفار کی طرف ہے کہ تم الزام لگاتے ہو ہمارے نبی پر کہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے۔ اگر آج ہم وہی بھیجنا ان پر چھوڑ دیں، آج ہم وہی کا سلسلہ روک دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام بیان نہ فرما سکیں۔ آخر 40 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درمیان رہے تھے، آپ نے تو کبھی کوئی اس طرح کا کلام پیش نہ کیا۔ یہ کیسے ہوا کہ 40 سال کے بعد یکایک آپ کی مبارک زبان سے ایسے حکمت کے موتی جھڑنے لگ گئے؟ یہ تو ان کے اپنے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کیسا الزام ہے جو لگاتے ہیں اللہ کے رسول پر۔ آگے یہی بات فرمائی کہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر، اور یہ اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو اللہ کا بہت ہی زیادہ فضل ہے، بہت بڑا آپ پر فضل ہے۔ کیا فضل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو دنیا کا جو حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو یہ تھا کہ جو آبائی وطن تھا اس میں آپ کو رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، مکے کی زمین آپ پہ تنگ پڑ رہی تھی، قتل کے مشورے ہو رہے تھے، آپ کو نکال دینے کے مشورے ہو رہے تھے، آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق مل چکی تھی، اپنے بھی پرائے ہو گئے تھے۔ جو کل تک آپ کے ساتھ نظر آنے میں فخر محسوس کرتے تھے آج آپ کے خون کے پیاسے تھے، جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے آج ساحر اور مجنون کہہ رہے تھے۔ تو پھر یہ کیا فضل ہوا؟ کس فضل کی بات کی جا رہی ہے؟ جی قرآن کی بات کی جا رہی ہے۔ قرآن بڑا فضل ہے۔ دنیا کی تمام مصیبتیں ایک طرف، اور حامل قرآن ہونا، قرآن کے ساتھ وقت گزارنا، اس کو وقت دینا، اس کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، اس کے ساتھ ہنسنا، اس کے ساتھ رونا، اس پر عمل کی توفیق مل جانا، اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا فضل۔ اللہ ہمارے دل کھول دے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ ایک دفعہ ہمیں اس فضل کا احساس ہو جائے، ساری مصیبتیں حقیر ہو جائیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر جو قرآن پر عمل یا قرآن کے پڑھنے کو چھوڑ دینے کا سوچنے لگتے ہیں، یہ ہماری دراصل لا علمی ہے، یہ ایک اممیچورٹی ہے ہماری۔ علم میچور کر دیتا ہے تو سب سے بڑا فضل واقعی قرآن لگتا ہے۔ ابھی قدر نہیں آتی، شاید قدر اللہ کرے ہمارے دلوں میں اس کی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن جیسی نعمت عطا کی ہو اور پھر وہ کسی دوسرے کی دنیاوی نعمتوں پر رشک کرے، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ آج جتنا وقت لگ رہا ہے کل اس سے زیادہ وقت لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہی تو ہے فضل، کان علی کا کبیرہ۔ اور اللہ اتنا بڑا فضل تو نے مجھ پر کیا کہ مجھ کو تو نے یہ توفیق دے دی، اب اللہ مجھ کو اس احسان کی ادائیگی میں بھی تو مدد دے کہ اللہ اب میں بھی اس کلام کو بڑا کرنے کے لیے اپنا وقت لگاؤں۔ جب اس کلام نے مجھے اتنی فضیلت دی تو میں بھی اس کلام کو فضیلت دوں، میں بھی اس کو بڑا کرنے کے لیے وقت لگاؤں، میں بھی اس دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کروں۔ چھوٹی چھوٹی مشکلات کیا کہ میں ہمت ہار کے نہ بیٹھ جاؤں، کہیں ڈائیورٹ نہ ہو جائے توجہ ہماری، کہیں اور ہی ہم اپنے اہداف نہ بنا لیں، کوئی اور ٹارگٹس نہ بنا لیں زندگی کے کہ اچھا ایک ٹارگٹ پورا ہوا، قرآن پڑھ لیا، چلو اب کچھ اور شروع کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو، اللہ کرے۔ آگے فرمایا آیت 88، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ پھر چیلنج ہے جو کہ یہاں آ رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورۃ الطور میں یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ مختلف انداز میں یہ چیلنج آیا ہے کہ تم اس جیسا کلام بنانے کی کوشش تو کرو، اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ تم ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ فرمایا چاہے سارے جن اور سارے انسان بھی جمع ہو جائیں،
سارے انس اور جن بھی جمع ہو جائیں تو بھی ایسا کلام نہیں بنا سکتے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کا 100% درست ہے۔ قرآن دراصل ریپلیکیٹ کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن عمل کے لیے آیا ہے۔ دنیا کا معمولی سا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، انسانوں کی فلاح اور بہتری اسی میں ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا اب وہ اس کو فالو کریں، جو قانون بنا دیا گیا اس کی اطاعت کریں۔ اچھا شہری اسی کو کہا جاتا ہے۔ اچھا شہری وہ تو نہیں ہوتا جو کہے کہ اچھا پاکستان کا یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ آئین ہے، پاکستان کا یہ قانون ہے، میں بھی اسی جیسے قانون لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا فائدہ ہوا؟ قانون جو کہ لکھا ہوا ہے اس کی تو کر رہا ہے نافرمانی، اور اپنی طرف سے کمپٹیشن میں آ گیا کہ میں ایسا ہی ایک قانون بنا لیتا ہوں، میں بھی ایک کانسٹیٹیوشن پر کتاب لکھ دیتا ہوں۔ ابس کام کیا، بیکار کام کیا، مجرم بنا رہے گا اس لیے کہ قانون توڑ رہا ہے۔ تو یہ کمپٹیشن نہیں ہو رہا، قرآن رائٹنگ کمپٹیشن، کہ دیکھتے ہیں کون سب سے اچھا قرآن بنا کر لاتا ہے۔ اول تو کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور دوسرے یہ مقصد ہی نہیں، بیکار اپنی توانائیاں ضائع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ بہتر ہے کہ عمل شروع کریں۔ لیکن جب انسان پٹری سے اترتا ہے اور یہ دعوے جو ہیں قرآن کا مقابلہ کرنے کے دعوے، یا یہ کہنا کہ قرآن جیسی کتاب ہم بھی لکھ کر لا سکتے ہیں، یہ کم عقل یا بیوقوف لوگوں نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ یہ تو مرض تھا علم والوں کا، زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا۔ کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو کہ کم پڑھے لکھوں میں زیادہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ کم پڑھے لکھے لوگ زیادہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ شرک وغیرہ، شرک جلی جس کو ہم کہیں، کھلا کھلا شرک۔ اور کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جن کو اپنی عقل پر غرہ ہو، سوڈو انٹلیکچوئلس۔ سوڈو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو سچ مچ میں انٹلیکچوئل ہوگا وہ تو قرآن کے آگے جھک جائے گا، قرآن کی علمیت کے آگے، اس کی قابلیت کے آگے، اس کے مقام اور مرتبے کے آگے وہ تو جھک جائے گا اگر صحیح معنوں میں وہ انٹلیکچوئل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں if he's really truly worth his salt۔ وہ تو قرآن کا مقابلہ کرنے کی بات ہی نہیں کرے گا، یہ تو ہنسانے والی بات ہے، لوگوں کو، لوگ تماشا بنائیں گے اس کا۔ جو سوڈو انٹلیکچوئل ہے وہ کہے گا کہ میں بھی ایسا کلام بنا سکتا ہوں، یہ کیا بڑی بات ہے اس کے اندر۔ تو اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے، کوشش بھی نہ کرے، جو کرنے کا کام ہے وہ کرے، عمل کرے۔ فرمایا آیت 89، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ اکثریت کا حال بتا دیا۔ اکثریت جو ہے وہ سمجھنے پر تیار نہ ہوئی، اکثریت عمل پر تیار نہ ہوئی۔ قرآن پڑھ کر کسی نے کہا ہم اس جیسا کلام بنا کر لے آتے ہیں، کسی نے کہا ایک بات کو اللہ نے بار بار کیوں دہرایا ہے، کسی نے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، کسی نے اعتراض کی نظر سے پڑھا، کسی نے شک کی نظر سے پڑھا، کم ہی لوگوں نے اطاعت کے لیے پڑھا۔ تو جنہوں نے اطاعت کے لیے پڑھا وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے، اس کی رحمت سے۔ لیکن اکثریت کا کیا حال ہے؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ انکار کیا اکثریت نے مگر انکار کا، انکار کیا اکثریت نے مگر انکار کا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تھینکس بٹ نو تھینکس، یہ وہ چیز ہے۔ ہدایت کا، رحمت کا انکار کیا لیکن کفر کا انکار نہیں کیا، کفر کو قبول کر لیا۔ ٹو نیگیٹیوز میک اے پازیٹیو ہم کہتے ہیں نا، ابا اور کفور، یعنی انہوں نے کفر کا اقرار کر لیا، کفر کو قبول کر لیا۔ تو یہاں پر اکثریت کا حال بتا دیا، تو ہمیں وارن کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ تم اکثریت کی نظر سے اللہ کی کتاب کو مت دیکھنا، اور تم یہ مت کہنا کہ سب کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ سب اگر کہہ رہے ہیں تو غلط ہی کہہ رہے ہوں گے۔ یہ اپنی ذہنیت اگر ہم بنا لیں، ہم قرآن کا یہ مشورہ اگر مان لیں، بہت سے کنفیوژنز ہماری ٹھیک ہو جائیں۔ کئی باتوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ تو یوں کہتے ہیں، لوگ تو یوں کہتے ہیں، لوگ تو ایسے نہیں کرتے، تو اللہ نے بتایا ہے کہ اکثر الناس الا کفورا،
اکثریت تو نہیں مانتی اس کو، تم اکثریت کے پیچھے مت چلنا. جہاں تک مادے کا تعلق ہے اور دنیاوی چیزوں کا تعلق ہے، اس میں اب اکثریت کی بات مانیے ضرور، اس لیے کہ دنیا کا تعلق تجربے مشاہدے سے ہے نا.